إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بے شک مومنوں پر اللہ ذوالجلال کا بڑا احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو ان میں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا اور ان کا تزکیہ کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ نیز انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل احترام خواتین اسلام ربیع الاول شروع ہو چکا ہے یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ ذوالجلال نے مومنوں پر احسان فرمایا اور انہیں رحمت للعالمین عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے حالات اور دنیا کے عمومی حالات آپ جانتے تھے ہر طرف گمراہی بے راہ روی ظلم و ستم ڈاکہ زنی کسی کا نہ مال محفوظ نہ کسی کی عزت اور جان محفوظ اللہ ذوالجلال نے اپنے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا کہ میں نے تمہیں اپنی نعمت عطا فرمائی اور وہ نعمت کیا ہے؟ فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا۔ فرمایا وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ ذوالجلال کی نعمت ہیں جو اللہ ذوالجلال نے اس امت کو عطا فرمائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام انبیاء کرام نے پیشین گوئیاں فرمائی۔ فرمایا اللہ مالک فرماتے ہیں یا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا اور ہم نے یقیناً آپ کو جہان والوں کے لیے، زمین والوں کے لیے، مشرق مغرب شمال جنوب عربی عجمی حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، غیر مسلموں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ اللہ ذوالجلال کا بڑا احسان ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں گردانا جو تمام امتوں میں سب سے افضل ہیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں، یہ فخر والی بات نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی دین ہے۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی، میں قبر سے اٹھوں گا، جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، دربان پوچھے گا من انت، آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا محمد، وہ کہے گا مجھے حکم دیا گیا تھا جب محمد آئیں گے پھر جنت کا دروازہ کھولنا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اللہ ذوالجلال کا بڑا احسان، اللہ کا بڑا کرم، اور پھر اللہ ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت کے لیے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی اس بات کا وعدہ لیا تھا۔ اللہ مالک فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، فرمایا وہ وقت یاد کرو جب اللہ ذوالجلال نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے اس بات کا عہد لیا تھا میں تمہیں کتاب و حکمت عطا فرما دوں، تمہاری نبوت کا سکہ جاری ہو۔ فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا رسول آ جائے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بھیج دوں۔ پھر اے نبیو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، پھر تم نے اپنی نبوت اور رسالت کو چھوڑ کر آپ کا کلمہ پڑھ لینا ہے، آپ پر ایمان لانا ہے، اور آپ کی نبوت کو تسلیم کر لینا ہے اور آپ کی مدد کرنی ہے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي، اللہ نے پوچھا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میرے اس عہد کی ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو انبیاء کرام نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں، فرمایا گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ وَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فرمایا جو اس کے بعد اس عہد سے پھر جائے ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تورات کے کچھ ورقے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اس میں بھی تو حکمت کی باتیں ہیں، اس میں بھی تو اچھی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا اور سنا آپ غصے میں آ گئے، آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں عمر تیری ماں تمہیں گم پائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو نہیں دیکھتے، آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو زانو ہو کر بیٹھ کے کہنا شروع کر دیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پہ، اسلام کے دین ہونے پہ اور آپ کے اللہ کے رسول اور نبی ہونے پہ راضی ہوں۔ بار بار آپ کہہ رہے ہیں اور رسول اللہ فرما رہے ہیں عمر تو تم تورات کی بات کرتے ہو، اگر
آج موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو انہیں بھی میری اتباع اور فرما برداری کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ ہمارے رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے کہ آپ کی رسالت کے ہوتے ہوئے کسی کی نبی کی رسالت نہیں چلتی، مگر ہمارا کیا حال ہے؟ رسول اللہ کی حدیث صحیح مل جائے، آپ کا فرمان صحیح مل جائے، کتاب اللہ میں صحیح کوئی آیت مل جائے، کتاب اللہ میں کوئی آیت کریمہ مل جائے، مگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا، ہمارے فلاں شیخ صاحب کا یہ وظیفہ ہے، ہم رسول اللہ کے وظائف ہمیں پسند نہیں ہے، رسول اللہ کا طریقہ پسند نہیں ہے، ہمیں اپنے بزرگوں جن کو ہم نے بنایا ہوا ہے ان کی باتیں مانتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ انبیاء کرام کی بھی بات آپ کے ہوتے ہوئے نہیں چلتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کی شان اتنی افضل ہے اور آپ کا گھرانہ بھی سب سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، فرمایا اللہ ذوالجلال نے اولاد اسماعیل سے کنانہ کو چنا، واصطفیٰ قریش من کنانہ، اور کنانہ سے قریش کو چنا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش سے بنی ہاشم کو چنا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے اللہ ذوالجلال نے بنی ہاشم سے چنا۔ جس طرح آپ کا شان سب سے اعلیٰ، آپ کا مقام سب سے اعلیٰ، آپ کا گھرانہ سب سے اعلیٰ، اور میرے بھائیوں اس لیے کہ انبیاء کرام اعلیٰ نسب والے ہوتے ہیں، ذو نسب ہوتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام فرمایا۔ کہیں یہ فرما رہے ہیں، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہیاں دینے والا بنایا، اور آپ پہلی امتوں پر گواہیاں دیں گے۔ جب نبیوں کا لوگ انکار کریں گے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، یا اللہ تیرے انبیاء نے تیرے پیغام کو پہنچایا، مگر نبیوں نے، ان کی امتوں نے ان کا انکار کیا۔ فرمایا شاہدن و مبشرن، جنت کی خوشخبریاں دینے والے، جہنم کے عذابوں سے ڈرانے والے، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ کی طرف بلانے والے، وسراجا منیرا، اور آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا، آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ میرے بھائیو دوستو، سورج کو بھی سراج کہتے ہیں، مگر فرمایا سورج سراجم وہاجا، وہ اس کی گرمی ہے، وہ گرم سراج ہے، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند سے تشبیہ دی اور فرمایا سراجم منیرا، آپ رحم دل ہیں، آپ نرم دل ہیں، آپ اپنی امت کے لیے بھی اور تمام انسانیت کے لیے رحم دل ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی ہو، پروانے اس پر گر رہے ہیں، فرمایا تمہارا بھی یہی حال ہے، تم جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہو، مگر میں تمہاری کمروں سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے کھینچ رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارے پاس ایسے پیغمبر تشریف لائے، فرمایا من انفسکم، جو تمہاری جنس میں ہیں، کہیں دوسری جنس کے ہوتے لوگ کہتے جناب آپ تو دوسری جنس کے ہیں، آپ کے پاس آپ کے ساتھ وہ عوارض نہیں لگے ہوئے، جو آپ کے پاس آپ کے ساتھ وہ ضرورتیں نہیں لگی ہوئی جو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اس لیے فرمایا وہ تمہاری جنس میں ہیں، وہ سید ولد آدم ہیں، وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہیں۔
یہودیوں کو دھوکہ لگ گیا، عیسائیوں کو دھوکہ لگ گیا۔ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں کو دھوکہ لگا، کہا عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے ہیں، لہذا ان کا باپ معاذ اللہ اللہ ذوالجلال ہے، وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ فرمایا یہ اتنا بڑا قول ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ ذوالجلال کو ناپسند ہے۔ اور آج ہمارا کچھ بھائی یہ بھی کہہ دیتے ہیں وہ جی اوپر سے وہ انسان تھے لیکن اندر سے نوروں میں نور اللہ تھے۔ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مطالبات کیے، گھر جا کر میرے بھائیوں سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع پڑھ لینا، ان مطالبات کا ذکر ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں اے میرے حبیب آپ ان کو کہہ دیجئے قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسولا، کہہ دیجئے میں تو ایک رسول ہوں، انسان ہوں جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا ایک کلیہ اور قاعدہ بتلا دیا قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، اگر دنیا میں نوری مخلوق فرشتے بستے، اگر دنیا میں نوری مخلوق فرشتے بستے تو اللہ آسمانوں سے فرشتہ رسول بھیجتا، چونکہ دنیا میں انسان بستے ہیں لہذا اللہ ذوالجلال نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان بنا کر بھیجا۔ میرے بھائیو دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابراہیم وکان آخر من بشر بی عیسی ابن مریم، فرمایا میں اپنے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور سب سے آخر میں میرے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبریاں دی۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور آخر میں اللہ ذوالجلال سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا۔ فرمایا ربنا وبعث فيهم رسولا من أنفسهم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ مانگ رہے ہیں حتیم کے مقام پر اللہ ذوالجلال سے دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ ان لوگوں میں، اس بستی والوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھیں، ان کا تزکیہ نفس کریں، انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ عیسیٰ علیہ السلام خوشخبریاں دے رہے ہیں، فرمایا اے لوگو، اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا ہوں۔ پہلے انبیاء آئے، کسی خاص قوم کی طرف آئے، کسی خاص جماعت کی طرف آئے، کسی خاص شہر اور قبیلے کی طرف آئے، لیکن حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ساری کائنات کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھیجا۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے سارے جہان کے لوگوں، مشرق مغرب شمال جنوب، قیامت تک آنے والوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بنا کر بھیجے بنی اسرائیل کے لیے۔ آج بھی انجیل متی میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ آج بھی محرف شدہ کتابیں موجود ہیں، لیکن اس میں یہ لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگردوں کو کہہ رہے ہیں غیر قوموں کی طرف نہ جانا، میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں۔ لہذا اسلام ہی عالمی دین ہے، عیسائیت عالمی دین نہیں ہے، وہ تو بنی اسرائیل کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ فرمایا میں تمہاری طرف اور تورات کی تصدیق کرتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن
من بعد اسمہ احمد، اپنے بعد ایک رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا۔ آپ کا نام پہلی کتابوں میں احمد بھی ہے، محمد بھی ہے۔ احمد کا معنی سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، اور محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں اَهَلْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الرَّسَالَةِ مُرْسَلٌ إِلَّا وَبَشِّرْ بِالنَّبِيِّ محمد۔ آدم تھی لا عیسیٰ تائیں جتنے نبی الہی، نبی محمد والی سب نے خوشخبری فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کی تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے۔ عام طور پر مشہور 12 ربیع الاول ہے، لیکن 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات یہ بالکل معروف ہے اور محقق ہے۔ تاریخ پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے۔ علامہ شبلی نعمانی، قاضی سلمان منصور پوری، صاحب رحیق المختوم اور دیگر بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ کی تاریخ ولادت 9 ربیع الاول 22 ابریل 571 عیسوی واقعہ اصحاب الفیل سے 55 دن بعد آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ میرے بھائیوں، 12 ربیع الاول تو آپ کا یوم وفات ہے، لیکن آج مسلمان بھائی خوشیاں مناتا ہے، آپ کی ولادت ہے۔ ذرا مدینے کی طرف تو دیکھو، 12 ربیع الاول کو وہاں کیا ہو چکا تھا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں جس دن آپ مدینے میں تشریف لائے اس دن سے روشن دن ہم نے کوئی نہیں دیکھا، اور جس دن آپ دنیا سے تشریف لے گئے 12 ربیع الاول کو اس سے زیادہ سیاہ دن ہم نے نہیں دیکھا۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں انس تمہارے جسموں نے کیسے گوارا کر لیا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا۔ میرے بھائیوں، وہاں تو 12 ربیع الاول کو سسکیاں تھیں، رو رہے تھے، صحابہ کرام پریشان تھے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میرے بھائیوں دوستو، اللہ ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان بلند کیا، آپ کا نام بلند کیا، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ جہاں مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے۔ جہاں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں وہاں محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ اور دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے جب رسول اللہ کا نام اس دنیا میں اللہ کے نام کے ساتھ نہ لیا جا رہا۔ اس لیے حضرت حسان بن ثابت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں وہ کہا کرتے تھے وَضَمَّ الْإِلَهِ اسم النبی ما اسمه اذا قال في الخمس المؤذن واشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد۔ فرماتے تھے اللہ نے نبی کریم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا۔ جہاں مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو نکالا تاکہ آپ کو عزت دی جائے۔ فرماتے ہیں فذو العرش محمود وہذا محمد، وہ عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ کا شان سب سے اعلیٰ، آپ کا نسب و نام سب سے اعلیٰ، آپ کا خاندان سب سے اعلیٰ، اسی طرح آپ کی نشو و نما بھی نہایت ہی پاکیزہ انداز میں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی اللہ ذوالجلال نے خود فرمائی۔ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے کامل ہیں، ہر جسم کے لحاظ سے، جمال حسب و نسب کے لحاظ سے، اور آپ اخلاق کے لحاظ سے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اعلیٰ اخلاق والے ہیں، جس طرح آپ کا اخلاق سب سے اعلیٰ، آپ کا حسن و جمال سب سے اعلیٰ۔ یہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
چاندنی رات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے انور کی طرف کبھی دیکھ رہا تھا، کبھی چاند کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ میرے بھائیو دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے برا بن عازب سے کسی نے پوچھا آپ کا چہرہ تلوار کی طرح چمکدار تھا؟ فرمانے لگے نہیں، چاند جیسا بلکہ چاند سے بھی زیادہ پر نور تھا، صلوات اللہ ربی وسلام علیہ۔ اور وقت تھوڑا ہے ورنہ یہ ساری چیزیں آپ کو سناتا، اور حضرت حسان سے پوچھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فرما رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرعا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ نے آپ کو اتنا بہترین پیدا فرمایا، کسی آنکھ نے آپ جیسا نہیں دیکھا، کسی ماں نے آپ جیسا نہیں جنا، اور آپ کو اللہ ذوالجلال نے ہر قسم کے عیوب و نقائص سے مبرع پیدا کیا ہے میرے بھائیو دوستو۔ اور حضرت انس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، فرماتے ہیں ما مسست دیباجم ولا حریا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی ریشم کوئی دیباج اتنا نرم نہیں دیکھا جتنی نرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک تھی۔ فرماتے ہیں ولا شممت رائحۃ قط اطیب من رائحۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے اتنی پیاری خوشبو، اتنی بہترین خوشبو زندگی میں نہیں سونگی جتنی خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی۔ اس لیے فرما رہے ہیں کسی بندے نے کہا نہیں مشکمبر اس طرح کا نہ دیکھا، نہیں مشکمبر اس طرح کا نہ دیکھا، پسینہ ہے تیرا کہ اترے ہنا ہے، نہیں نرم تر تیرے ہاتھوں سے ریشم، انس کہہ رہا ہے جو لمسا شنا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ ذوالجلال نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی، کسی امت کو نہیں دی گئی تھی۔ فرمایا 1 مہینے کی فاصلے پر دشمن مجھ سے مرعوب ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے خاص جگہ تھی جہاں وہ نماز پڑھیں، فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے پوری زمین کو پاک کر دیا ہے، جہاں بھی نماز کا وقت آئے وضو ہے وضو کر لیں، پانی ہے وضو کر لیں، نہیں تو مٹی کے ساتھ تیمم کر کے میری امت کے لوگ جہاں بھی نماز پڑھ لیں۔ فرمایا پہلی امتوں پر مال غنیمت حلال نہیں تھا، اللہ نے میرے لیے حلال قرار دیا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ ذوالجلال مجھے شفاعت کی اجازت دیں گے، اور فرمایا تمام نبی ہر قوم کی طرف آئے، ہر علاقے کی طرف آئے، بستیوں کی طرف آئے، مگر مجھے اللہ ذوالجلال نے قیامت تک آنے والے انسانوں اور جنوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو دعویٰ کرے گا نبوت کا وہ کافر ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، جیسا کہ ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکار وہ دین سے خارج ہیں، وہ دین کے دشمن۔ اسی طرح آپ نے فرمایا مجھے اللہ ذوالجلال نے جوامع الکلم عطا فرمائے، میں بات مختصر کرتا ہوں لیکن اس کے معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس اللہ ذوالجلال ہمیں رسول اللہ کا مقام، آپ کا مرتبہ تھا، اسی طرح آپ کو اللہ ذوالجلال نے بے شمار معجزے بھی عطا فرمائے، یہ قرآن کریم کا معجزہ بھی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جب وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے کھانے میں آپ نے دعا کی اور کھانا زیادہ ہو گیا، بس کثیر تعداد صحابہ کرام نے کھا لیا۔ انس فرماتے ہیں ایک مرتبہ وضو کرنے کا وقت تھا، پانی نہیں تھا، ہم نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، وضو کیسے کریں؟ ایک چھوٹا سا برتن جس کے اندر تھوڑا سا پانی تھا، آپ نے اپنا دست مبارک اس میں ڈالا، اتنا تیزی سے پانی اس میں جاری ہو گیا کہ ہم نے 500 آدمی سے ہم نے وضو بھی کیا اور پانی بھی پیا۔ اس طرح کے بے شمار معجزات ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے آپ کو جسم کے ساتھ روح کے ساتھ معراج کروایا،
اور آپ کا سب سے بڑا معجزہ، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اللہ نے ہر وقت ہر قوم ہر ان کے وقت کے مطابق انہیں معجزے عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادوگری کا زور تھا، انہیں لاٹھی کا معجزہ عطا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں طب کا وقت تھا، انہیں اس معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مادرزاد اندھے پر، بیماروں پر ہاتھ پھیرتے، اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی۔ لیکن تمام انبیاء کے معجزے ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے مجھے معجزہ عطا فرمایا ہے وہ قیامت تک رہے گا، اور وہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس لیے اللہ مالک فرما رہے ہیں، اے میرے حبیب اعلان فرما دیجئے، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ سارے جن اور انسان اکٹھے ہو کر اس قرآن جیسا کوئی قرآن بنانا چاہیں، بنا نہیں سکتے، سارے اکٹھے ہو جائیں۔ فرمایا قرآن بنانا تو دور کی وَإِن فرمایا ایک صورت بنا کر ہی لے آئیں، صورت بنانی بھی مشکل ہے۔ اللہ ذوالجلال نے آپ کو بے شمار معجزے عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ احکم الحاکمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل احترام کرنے، آپ سے محبت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات اللہ ربی وسلامہ علیہ۔ میرے بھائیو دوستو، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع اتنا وسیع ہے، اتنا طویل ہے، انسان ساری زندگی بیان کرتا رہے تو سیرت کا موضوع ختم نہیں ہو سکتا۔ کسی اللہ والے نے بڑی پیاری بات کہی تھی، وہ کہتے تھے اگر میں اپنے منہ کو مشک کے ساتھ، کستوری کے ساتھ، گلاب کے ساتھ بھی دھو لوں تو پھر بھی میں رسول اللہ کی حمد اور رسول اللہ کی نعت نہیں بیان کر سکتا۔ یہ مشک گلابوں سو واری اپنے منہ دھواں، حمد ربی اتے نعت نبی دے اجے نہ لائق ہواں۔ تو اس لیے اختصار کے طور پر کچھ باتیں بیان کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا لوگو جو میرے بعد زندہ رہو گے فسجرا منہ سجرا اختلافاً کثیرہ، فرمایا بڑے اختلاف دیکھو گے، بہت فتنے آئیں گے، مگر فرمایا تم نے کیا کرنا ہے؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، فرمایا مگر تم نے کیا کرنا ہے ان حالات میں جب فتنے آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، لوگ نئے نئے باتیں کریں گے، میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو، ان کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، تمسکوا بہا، فرمایا ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور فرمایا اپنی داروں کے ساتھ اس کو مضبوطی کے ساتھ رکھنا، فرمایا وإیاکم ومحدثات الامور، اور خبردار دین میں نئے نئے کاموں سے بچنا، وإن کل محدثۃ بدعہ، اور فرمایا ہر وہ کام جس کو دین سمجھا جائے، ثواب کا کام سمجھا جائے اور میرے دین میں رائج کیا جائے کہ اس کے کرنے میں کیا حرج ہے، یہ بھی تو اچھی بات ہے، یہ بھی تو محبت کی بات ہے، یہ بھی تو ثواب کی بات ہے، فرمایا اس سے بچنا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر نیا کام جس کو دین سمجھا جائے فرمایا وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا،
جس پر آپ نے صحابہ کرام کو چھوڑا وہ دین ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی کام آئے لوگوں نے ایجاد کیے اور اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں، وہ دین میں نئے کام ہیں۔ فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کرتا ہے جس کا میں نے حکم نہیں دیا، فرمایا وہ مردود ہے، وہ کام رد ہے اور وہ دین نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم بہت سارے بھائی 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، جی ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے۔ وہ میرے بھائی، رسول اللہ سے محبت ہے تو پھر رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے، کیونکہ ان المحب لمن یحب مطیع، محب اپنے محبوب کی بات پر عمل کرتا ہے، اور ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے، آپ ہمارے محبوب ہیں، لہذا ہمیں آپ کی ہر سنت پر عمل کرنا چاہیے، آپ کے ہر طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ اور آج عید میلاد منائی جا رہی ہے، کہتے ہیں جی ثواب کا کام ہے۔ بھائی یہ ثواب صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا؟ رسول اللہ کی زندگی میں 23 سال یہ دن آیا، آپ نے نہیں منایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی خلافت 30 سال تک رہی، انہوں نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا۔ یہ تو سن 600 ہجری میں، یہ سن 600 ہجری میں اربل کا بادشاہ تھا، اس نے یہ کام شروع کیا اور اس کے بعد یہ کام شروع ہو گیا۔ ہمارے ہندوستان میں، ہمارے پاکستان اور ہندوستان متحدہ ہندوستان میں اس کو 12 وفات کہا جاتا تھا، بعد میں اس کو 12 میلاد بنایا گیا۔ تو میرے بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا کسی کا باپ فوت ہو جائے تو وہ اس کا وفات کا دن اس طرح منائے گا، اس طرح خوشیاں کرے گا جس طرح ہم رسول اللہ کی وفات پر خوشیاں کرتے ہیں؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین ہم کو دے دیا، اور آپ نے فرمایا ما بقی شیء یقرب من الجنت ویباعدنی من النار الا قد بین لکم، فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے، میں نے تمہیں واضح کر کے بتلا دی ہے۔ اور فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لا یردن علی الحوض، میں حوض کوثر پر ہوں گا، لوگ میرے پاس آئیں گے، میں ان کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا۔ فرما اللہ مجھے اور میری اور آپ کی قسمت میں بھی کرے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ فرمایا جس نے ایک مرتبہ پی لیا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ میرے بھائیوں، فرمایا کچھ لوگ آئیں گے، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، فرشتے ان کو مجھ سے دور کر دیں گے، میں کہوں گا جو تو میرے امتی ہیں، وہ کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو تبدیل کر دیا، آپ کے دین کو بدلا دیا، دین میں نئے نئے کام راج کر دیے۔ میں کہوں گا سحقن لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے دین کو بدلا دیا۔ اللہ ہمیں رسول اللہ کی مکمل اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا تھا آخری بات، فرمایا میری ساری امت کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی مگر وہ نہ ہوگا جس نے خود جنت میں جانے کا انکار کر دیا۔ صحابہ کرام متعجب ہو کر پوچھتے ہیں قیل من یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جنت کا دروازہ کھلا ہے، حکم ہو رہا ہے داخل ہو جاؤ، وہ کون بد نصیب ہے جو جنت کا دروازہ کھلا ہونے کے باوجود بھی جنت میں داخل نہیں ہوتا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، فرمایا جس نے میری اطاعت و فرما برداری کی، جو میں نے کیا وہ کیا، جو میں نے کہا وہ کیا، جو میں نے کہا ویسے ہی اس نے عمل کیا اور میرے طریقے پر چلتا رہا۔ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، جو کام میں نے نہیں کیے وہ خود بھی وہ بھی کرتا ہے، جس سے میں نے منع کیا ان کو بھی اپناتا ہے، گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے ہی انکار کر دیا۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہم ہر حال میں تمام معاملات میں، گھر کی زندگی ہو، باہر کی زندگی ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، بازار کی زندگی ہو، ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ رب کریم ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔
فرما۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے ایک کلیگ عبدالرؤوف صاحب بیمار ہیں، ICU میں ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ انہیں بھی، اور ہمارے بزرگ عالم مولانا عباس انجم صاحب بھی پاکستان میں بیمار ہیں، اللہ انہیں بھی اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، جتنے بھی تیرے بندے اس دنیا سے حالت ایمان میں چلے گئے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ یا اللہ اپنے پریشان حال بندوں کی پریشانیاں دور فرما۔ ایک بھائی بڑے ہی پریشان ہیں، آزمائشوں میں ہیں، اللہ ذوالجلال سے خصوصی دعا فرمائیں، اللہ میرے اس بھائی کی مدد فرمائے، ہر قسم کی آزمائشوں سے بچائے، اللہ ہر قسم کے ظلم و ستم سے انہیں محفوظ فرما کر، مامون فرما کر، اللہ ذوالجلال ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، جہاں جہاں مسلمان مجبور مقہور مظلوم ہیں، اللہ مسلمانوں کے مالوں جانوں رزقوں کی حفاظت فرما۔ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔